کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، آدم ہادی سبل، مولائے کل، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور آج ہمیں توفیق بخشی کچھ لمحوں کے لیے اپنا اور اپنے محبوب کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمادی الثانی کا عظیم الشان ماہ مقدس ہے، بڑی نسبتیں لے کر یہ حاضر ہوا۔ اسی ماہ مقدس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی، والی کونین، مادر حسنین، زوجہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ کائنات کی ولادت با سعادت ہوئی، اور پوری دنیا کے اندر عشاقان آل بیت نے بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ میلاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منایا۔ اللہ اس کے فیوز و برکات سب کو نصیب فرمائے، کیونکہ سیدہ کائنات کی ولادت کی خوشی منانا یہ سنت رسول ہے۔ صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے کہ ایک سنت آپ نے پکڑ لی اور کہا کہ یہ سنت ہے۔ حضور کی اور بڑی سنتیں ہیں۔ سجدوں کے اندر سجدے کے اوپر سجدے کی حالت میں حسنین کریمین کا نانے کے کندھوں پر سوار ہو جانا اور نانے کا سجدے کو طول دے دینا، لمبا کر دینا، یہ بھی سنت رسول ہے۔ بی بی پاک کی جب ولادت ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے پورے اہل مکہ کے اندر دعوت کا اہتمام کیا۔ فرمایا میرے گھر میں شہزادی کونین تشریف لائی ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا شریعت اگر اجازت دیتی تو میں بی بی کی قبر کو سجدہ کرتا، کیونکہ بی بی کا مقام بہت بڑا ہے۔ ساری کائنات جس کے لیے کھڑی ہوتی ہے اس کو محمد کہتے ہیں، محمد جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا؟ ساری کائنات جس رسول کے لیے کھڑی ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے حبیب امام الانبیاء، اللہ کے پاس سب سے بڑی ہستی کھڑی ہو جائے، جس کے لیے کھڑی ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے ماں باپ پر قربان، ان کا ماہ مقدس ولادت با شہادت، کیونکہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ پنجتن پاک کی کلی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ یہ اللہ جانتا ہے، بالکل میری طبیعت نہیں ہوتی، میرا پورا جسم ٹوٹتا رہتا ہے، اندر بخار ہے، بہر ہے، سمجھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن سیدہ کا ذکر، حضور کی نسبتوں کا ذکر آئے تو مدینے سے کرنٹ آتا ہے، وہ یا کرنٹ بھیجنے والا جانتا ہے یا جسے ملتا ہے وہ جانتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ کہہ دو حسین و ہاں بیٹا یہ یاد کر لو۔ تو آج وفاؤں کا ایک اور باب، نبی پاک علیہ السلام کا وفادار رسول، جن کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، خلیفہ اول، اسلام کا پہلا خطیب، جس وقت صحابہ کی تعداد 2 کم 40 تھی، 38 تھی، اس وقت پہلا خطبہ اور پہلا خطیب جس نے اسلام پر گفتگو کی اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ترتیب کا حساب کیا جائے تو مردوں میں پہلے اسلام لانے والے صدیق اکبر ہیں. سب سے پہلے خواتین میں اسلام لانے والی اس کائنات کے اندر سب سے پہلے رسول کو جس نے تسلیم کیا اس کو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اس کے بعد نوجوانوں کے اندر شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ، اور مردوں کے اندر سب سے پہلے شیخ المہاجرین سسر رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. ان کے حوالے سے آج ہم نے وہ حدیث مکمل کرنی ہے کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. 3 چیزیں مجھے وہ میں سناؤں گا. قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا ہے. درود پاک پڑھیں تاکہ ہم آگے چلیں اور آپ کے سامنے غارے یار غارے مزار کی بات کریں. ایسی وفا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کی کہ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے. جب حضور نے ہجرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے. بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا اور بستر پر جناب علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ آپ نے لیٹنا ہے. صبح اٹھ کر امانتیں تقسیم کرنی ہے اور جن کا جو کچھ دینا ہے وہ دیکھ کر کے آپ نے آنا ہے. حضرت سیدنا مولا کائنات کہتے ہیں ساری زندگی سکون کی نیند مجھے اس دن آئی جس دن حضور نے کہا میرے بستر پر لیٹ جاؤ صبح اٹھ جانا. کیونکہ مرشد نے کہا لیٹو سو جاؤ صبح اٹھ جانا. اس کو کہتے ہیں فنا فر رسول کا مقام. اور جسے ساتھ لے کر رات کو چلے اسے جناب ابو بکر صدیق کہتے ہیں. بڑا کٹھل ترین وہ سفر ہے. وہ جگہ میں دیکھ کے آیا ہوں غار ثور. اس وقت بھی بندہ آسانی کے ساتھ نہیں جاتا. غار ہرا میں بھی جاتے ہوئے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن غار ہرا جو ہے یہ غار ثور جو ہے اس کا اب اس وقت بھی بہت مشکل ترین رستہ ہے. صدیق اکبر آپ کے ساتھ گئے. غار کے پار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے گئے. آپ نے غار کو صاف کیا تاکہ کوئی موذی جانور سرکار کو نقصان نہ پہنچائے. پھر آپ نے دیکھا غار کے اندر مختلف جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قمیض اتار کر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کر کے وہ سوراخ بند کیے. ایک بڑا جو سوراخ تھا اس پہ پاؤں رکھ لیا. پھر حضور کو کہا کہ سرکار آپ تشریف لے آئے. راستے کی تھکاوٹ تھی یا اللہ کا کرم تھا. صدیق اکبر کی گود میں حضور نے سر انور رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے. کافی دیر کسی چیز نے آپ کے پاؤں پر اپنی زبان ماری کہ اپنا پاؤں اٹھا لیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ کوئی موذی جانور ہے جو رسول اللہ کو نقصان پہنچائے گا. تو آپ نے پاؤں نہ ہٹایا تو بالآخر اس چیز نے آپ کو ڈس لیا. اس کا زہر کا اثر جب آپ کے جسم میں پہنچا سرائیت کر گیا تو اس درد اور کرب کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب کسی کے آنسو قرآن کے اوراق پر گرتے ہیں, کسی کے آنسو ماں کی گود میں گرتے ہیں, کسی کے آنسو ماں کی قبر پر گرتے ہیں, کسی کے آنسو باپ کے قدموں پر گرتے ہیں. لیکن ابو بکر تیرے مقدر پہ قربان,
میرے آنسو گرے تو چہرہ رسول تھا. حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، اے میرے پیارے ابو بکر کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمایا آقا کسی چیز نے ڈسا ہے. فرمایا پاؤں ہٹا لو. یا رسول اللہ وہ آپ کو نقصان دے گی، میں پاؤں نہیں ہٹاؤں گا. حضور نے فرمایا میں صرف تیرا رسول نہیں، یہ کہ جس غار میں تو بیٹھا ہے اس غار کا بھی میں رسول ہوں، ان پتھروں کا بھی رسول ہوں، ان پتھروں میں چھپی ہوئی جو اللہ کی مخلوق ہے میں اس کا بھی رسول ہوں. تب تو صراط کے اندر اگر کوئی اللہ کی مخلوق ہے تو میں ان کا بھی رسول ہوں. آسمانوں کے اوپر عاملان عرش ہے میں ان کا بھی رسول ہوں. میں اللہ کا بھی رسول ہوں، میں رسولوں کا بھی رسول ہوں، میں سب کا رسول ہوں. اور سن تو علل خلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. پاؤں اٹھاؤ دیکھو میں رسول ہوں یا کہ نہیں. آج کچھ نام نہاد قسم کے انجینئر جن کا کام تھا پلمبرنگ کرنا، ٹوٹیاں ٹھیک کرنا، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹا ہے، کہ یہ کوئی نہیں ہے. اوپر آج مجھے کتابیں ہم پڑھائے، کہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے قرآن کی آواز نہیں آئی. یہ بھی اس کا کلپ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر. انجینئر کا کمرے میں بٹھایا ہوا ہے اسے ایجنسیوں نے، پیر نہیں نکلنے دیتے. اس کا باپ علی قریشی گیا تھا مناظرہ کرنے لیکن یہ پیر نہیں نکلا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے. وجہ صرف فتنہ ہے. کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے نوجوان جو کالج میں پڑھتے ہیں وہ اسے بہت دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، اس کے فالوور بنے ہوئے، تو وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کا بھی نقصان کر رہے ہیں. ایسے بندے کو سنو ہی نہیں، نہ لائک کرو نہ شیئر کرو، دیکھو نہیں اسے، کیونکہ آپ کے پاس علمی سطح کوئی نہیں، آپ اتنے بڑے عالم نہیں کہ آپ آگے سے جواب دے سکیں. جو کہتا ہے نا جنازے کے بعد دعا نہیں، اسے ہم جواب دیں گے نہ ہے یا کہ نہیں. آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اسے اٹھ کے جواب دیں کہ ہے یا کہ نہیں. وہ تو کہے گا جنازے کے اندر دعا ہو گئی ہے، اللہ مغفر لحینا و میتنا، بعد میں کیوں مانگتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں نا کھانے کے اندر بھی پانی ڈال کے کھانا بنایا نا، بعد میں کیوں پیتے ہو؟ بتائیں گے نا. جسے سمجھ نہیں آتی اس کی مرچیں زیادہ ڈالیں. ایک جنازہ ہوا نا، جنازہ چل پڑے، ایک بندہ بول پڑا، اس نے کہا مولوی صاحب دعا فرمائیں، الحمد قل شریف پڑھے، اس کے لیے اور دعا کریں، یہ ہمارا بھائی ہے، ماں ہے، بہن ہے، ہم سے جدا ہوگی، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، چلو دعا تو کر سکتے. مولوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا دعا جنازے میں ہو گئی ہے، دعا جنازے میں ہو گئی ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں. بندہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یار جس سے ہم دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں مانگو مانگو مانگو، تم کے مانگنے میں کمی ہے، میرے دینے میں کمی نہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے رسول ان سے کہو یہ جب پکارے کے سنوں گا. میرے سننے میں بھی کمی نہیں، میرے دروازے بھی بند نہیں. تو پھر یہ کیا ہوا؟ مولوی نے کہا کہ جنازے کے اندر دعا چکی ہے، کوئی ضرورت نہیں دعا کرنے کی. چند دیر گزرے نہ، جس نے مسئلہ پوچھا تھا نا اسی نے کہا مولانا صاحب کی دعوت کرو. دعوت ہو گئی. اس نے اپنی وائف سے کہا کہ کھانے کے اندر مرچیں بہت زیادہ ڈالنی، بہت زیادہ ڈالنی، بہت زیادہ ڈالنی. حضرت صاحب نے جب جو ہی نوالا توڑا نا، منہ میں ڈالا، مرچوں سے منہ جلنے لگا. کہتا ہے یار آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، روٹی بھی رکھی ہے لیکن پانی نہیں رکھا. یہ عقلی دلیل دے رہا ہوں، میں دوسری دلیل بھی دے سکتا ہوں، قرآن و حدیث سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں.
بات سمجھ آئی ہے؟ اسے کہا بہت اچھا کھانا آپ نے بنایا، پانی نہیں رکھا۔ اسے کہا مولانا پانی سالن کے اندر ہے، پانی سالن کے جس طرح جنازے کے اندر دعا کی بات میں ضرورت نہیں ہے اس کی کہ کہیں میت اٹھ کے بیٹھ نہ جائے، بڑی اوکھی جام چھڑائی ہے، کیونکہ تینوں تکلیف ہو رہی سی نا دعا کرنے ہیں۔ تو کہہ رہا تھا جنازے کے اندر دعا ہے، بعد میں مانگنے کی لوڑ نہیں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پانی سالن کے اندر ہے، بعد میں پینے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آیا مسئلہ؟ تو دوستو کچھ چند ایک لوگ ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ جن کو غیر مسلم پیسہ دے رہے اور بالخصوص قادیانی، کیونکہ یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں، یہ منافق ہیں۔ قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے، کافر کیا ہے جی؟ یہ پیسہ لگاتے ہیں اور اس طرح کے انجینئر وغیرہ پلمبر انہوں نے رکھے ہوئے لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے۔ اگر میں اس کی گستاخیاں تمہیں بتانا شروع کر دوں پورا سال لگ جائے، اتنی گستاخیاں اس نے کی ہیں، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، رسولوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی۔ اس کے اوپر کتاب ہم لکھنے والے، مفتی صاحب نے کہا ہم ایک پوری کتاب لکھیں گے اس کے کفر کے اوپر، کس نے کیا کیا کس جگہ پہ گستاخی کی، اور ہمارے نوجوان اس کے فالوور بنے ہوئے نہیں۔ ہم ساری زندگی بتاتے رہے نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کی ایک سپیچ سن کے تو اس کے طریقے پہ چل پڑے گی، اس طرح پڑے گی۔ حضور نے کون سا طریقہ بتایا ہے؟ اس لیے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار کو صاف کیا، اپنی قمیص پھاڑی، ایک ایک سوراخ کو بند کیا، بڑے سوراخ پر اپنا پاؤں رکھا، کہاں کسی چیز نے جب ڈنگ مارا آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے اس درد کی وجہ سے، اس کی زہر کی صلاحیت کرنے کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر وہ چند قطرے جب آپ کے آنسو کے پہنچے تو حضور کی آنکھ مبارک کھلی۔ حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، اے میرے پیارے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ اس حضور نے فرمایا میں ہر چیز کا رسول ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عمر یا جنات کی ہوتی ہے یا سانپوں کی ہوتی ہے۔ سانپ کی عمر محدثین نے 5000 سال تک لکھی ہے، 5000 سال تک سانپوں کی عمر ہوتی ہے۔ اور یہ جو سانپ اس غار میں انتظار کر رہا تھا، اس نے موسیٰ اور عیسیٰ سے حضور کا ذکر سنا ہوا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آج تو نے جب تبلیغ کرنی ہے نا اپنی قوم کو تو میری بات نہ کرنا اور اپنی بات بھی نہ کرنا، اپنی کتاب انجیل کی بات بھی نہ کرنا، آج اس کی بات کرنا جس کے لیے تجھے بھی بھیجا ہے، آدم کو بھی بنایا۔ آج میرے دولہے کی بات کرنا، آج میرے معبود کی بات کرنا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بہت بڑا اجتماع اکٹھا کیا، اس میں کہا میرے رب کا حکم ہے کہ آج بشارت سنا دوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ احمد، کہ اس کی بشارت سنا رہا ہوں جو میرے بعد احمد بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوگا۔ حضور کا میلاد تو نبیوں نے بھی بنایا ہے، آمد رسول کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جو غار والا ذکر ہے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، حدیث نہیں، قرآن۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غار ثور کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ قرآن ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ یہ دو جو تھے یہ غار میں موجود تھے۔ اس وقت
کسی کے چلنے کی آواز آئی، ان کے قدموں کی آواز آئی، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی لوگ ہمارے پیچھے آ چکے ہیں، ہمیں تلاش کرتے کرتے وہ غار تک پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت جو بات نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو بکر کے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذ یقولو لصاحبہ، اے میرے صاحب، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذ یقولو لصاحبہ، جو بات حضور نے کی وہی اللہ نے قرآن بنایا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ وہ ایک نے بات کی، اس ایک آیت مبارکہ سے صدیق اکبر کی صحابیت ثابت ہے۔ ویسے تو جس نے بھی ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، اور اس محفل میں نہ بیٹھو جہاں صحابہ کا اچھائی کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے۔ چند ایک تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخیاں کرتے ہیں، نام نہاد قسم کے ذاکروں کو سن کر بکواسات کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ وہاں مورخین کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیت میں تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ مورخ غلط ہو سکتا ہے، مورخ غلط ہو سکتا ہے، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پہلے صفحے پہ کہا گیا کہ جسے تم پڑھنا چاہتے ہو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب یہ تمہارا ایمان ہوگا کہ اس میں شک نہیں، تو ماننا پڑے گا صدیق اکبر حضور کا خلیفہ اول بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، اور جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ صحابی سارے ہیں، لیکن اس کی شان الگ ہے نا، وہ اس لیے الگ ہے کہ فرمایا اذ یقولو لصاحبہ۔ اس پر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے، انہوں نے کہا صاحب کا لفظ جو آیا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے صاحب سے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ سمجھ آ گیا؟ میری باقاعدہ بہت ساری تقاریریں اس وقت یوٹیوب کے اوپر صدیق اکبر کی موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں۔ شان صحابہ الگ تھلگ کر کے میں نے 2-3 مرتبہ بیان کی ہوئی ہے، صرف شان صحابہ وہ بھی موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آپ ان لوگوں کو سنتے ہیں جو عقیدہ خراب کرتے ہیں، ان کو نہیں سنتے جو عقیدے کو سنوارتے ہیں، یا پھر آپ غم دیکھنے پر لگے رہتے ہیں۔ درود پاک ذرا پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب وہ حدیث میں مکمل کرنے لگا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس دنیا کے اندر، یہ جو دنیا ہے، 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کتنی؟ یا رسول اللہ وہ 3 کون سی ہیں؟ فرمایا اس دنیا میں مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ خوشبو، اور اگر تمہیں کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو واپس نہ کیا کرو۔ محبت بڑھانے کے لیے خوشبو کا تحفہ ایک دوسرے کو دیا کرو، یہ سنت ہے۔ یہ سینٹ وغیرہ، عطر وغیرہ یا کوئی بھی ایسی جس میں الکوہل نہ ملا ہو، ناپاک چیز نہ ملی ہو، وہ خوشبو آپ ایک دوسرے کو تحفے میں پیش کر سکتے ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو پیش کرے، اپنی بہنوں کو جا کر کے دیں،
اپنی وائف کو دیں، وہ تحفہ لا کر دیں تاکہ وہ خوشبو لگا کے درود پاک پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن دوپہر کے وقت حضور ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، گرمی کا موسم تھا، چمڑے کا ایک بنا ہوا گدا تھا، اس کے اوپر حضور آرام فرما رہے تھے، آپ کے جسم پر پسینہ نمودار ہوا۔ میری والدہ ماجدہ نے ایک خالی شیشی لے لی اور حضور کے جسم مبارک سے پسینے کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہ کس حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کریں؟ یہ کون سی آیت میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کریں؟ آئے صحابہ کا کیا عشق تھا حضور کے ساتھ، ہے جی، کیا کمال کے لوگ تھے وہ، کیا عشق اور کیا محبت تھی حضور سے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پسینہ اکٹھا کر رہی، شیشی کے اندر اسے محفوظ کر رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، حضور نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بیٹیوں کی جب جہیز بناتے ہیں نا اس میں خوشبو رکھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس خوشبو میں آپ کا پسینہ ملاؤں تاکہ خوشبو اور بڑھ جائے۔ آئے حضور کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، حضور کے پسینے مبارکہ سے بھی خوشبو آتی تھی۔ میرے آقا لجپال کی تھوک مبارک جسے لعاب دہن کہتے تھے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی تھی، کئی بار حسن حسین نے اس کو چوسا ہے، چوما ہے، یہی ان کی گٹی تھی، اور یہ وہ گٹی نے کمالات دکھائے پھر آپ نے دیکھے۔ تو سید عالم نے فرمایا مجھے تیری دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا مجھے تیری دنیا میں خوشبو بڑی پسند ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا مجھے تیری دنیا کے اندر عورت بڑی پسند ہے۔ یہ دوسری بات، اس سے کوئی غلط معنی نہ لے کہ رحمت عالم نے عورت کا نام کیوں لیا؟ حضور کے آنے سے پہلے عورتوں پر بڑا ظلم کیا جاتا تھا، جس کے گھر میں بھی کوئی زندہ بچی پیدا ہوتی اسے چند سال کے بعد جب 4 یا 5 سال کی ہو جاتی تو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور وہ اپنے لیے بڑی آر سمجھتے تھے کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اپنے قبیلے کے تانوں سے بچنے کے لیے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ رحمت عالم نے اپنی بیٹی سے پیار کر کے بتایا کہ بیٹیوں کا کیا مقام ہے، اور فرمایا مجھے تیری دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، مجھے عورت بڑی پسند ہے۔ رحمت عالم کا دربار ہے، صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت داہیہ کلبی، ان کا حضور بڑا انتظار فرماتے تھے، بڑے خوبصورت تھے حضرت داہیہ کلبی۔ کئی مرتبہ حضور جب ان کے لیے منتظر ہوتے نا تو یہ دور ہوتے، اللہ جبریل سے کہتا میرا محبوب داہیہ کلبی کے لیے منتظر ہے، تو ہم شکل داہیہ کلبی بن کر حضور کے پاس پہنچ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کئی مرتبہ حضور کے دربار میں آپ کے دائیں بائیں داہیہ کلبی دیکھا ہے، ایک طرف بھی داہیہ کلبی، دوسری طرف بھی داہیہ کلبی، سمجھ نہیں آتی کہ کون سا داہیہ کلبی ہے۔ میں آپ ان واقعات کی طرف نہیں جاتا، میں داہیہ کلبی کی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو مقام عورت پتہ چل جائے۔ رحمت عالم کی بارگاہ میں داہیہ کلبی تشریف لائے، پورا پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھتے تھے، پاؤں کا جو پنجہ ہے نا صرف وہ رکھتے ہیں زمین پر۔ رحمت عالم نے فرمایا داہیہ کلبی پورا پاؤں نہیں رکھتے ہو؟ رو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہگار ہوں، بڑا ڈر گیا ہوں، پورا پاؤں اس لیے نہیں رکھتا کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی چمٹی نہ آ جائے، کوئی کیڑا نہ آ جائے۔ حضور نے فرمایا یہ ڈر کس لیے پیدا ہوا؟ اے اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت کے اندر
آپ کا غلام بننے سے پہلے میں لوگوں کی زندہ بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا۔ فرمایا کتنی بچیاں تو نے زندہ درگور کی ہیں؟ داعیہ قلبی رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 80 کے قریب لڑکیوں کو قبر کے اندر زندہ درگور کر دیا، زندہ انہیں قبر میں کھڑا کر کے ان پر مٹی ڈال دی۔ رحمت عالم نے فرمایا داعیہ قلبی اپنی بھی کوئی کی ہے یا لوگوں کی دفن کرتا رہا ہے؟ داعیہ کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی کو بھی زندہ درگور کیا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ جلدی جلدی کیسے کیا، کیوں کیا؟ اب داعیہ قلبی کی ہچکیاں پڑ گئیں، رونے لگ گئے۔ رحمت عالم نے فرمایا داعیہ قلبی ذرا غور سے دیکھ، میری مسجد نبی کے ستون بھی رو رہے ہیں، ذرا غور سے دیکھ میرا ابو بکر بھی رو رہا ہے، ذرا غور کر میرا عمر بھی رو رہا ہے، ذرا غور کر اندر سے مستورات کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ داعیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیوی امید کے ساتھ تھی، اور میں جب سفر کرنے نکلا تجارت کے لیے تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا اگر بچی پیدا ہو تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا، بچہ پیدا ہو تو پھر اس کی پرورش کرنا، لیکن ماں ماں ہوتی ہے یا رسول اللہ، ماں ہوتی ہے اور ماں کا بہت بڑا مقام ہے، تو ماں کیسے یہ کر سکتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہا میں تجارت پہ چلا گیا، 4 سال کے بعد جب آیا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ جب دستک دی تو اس کی کنڈی کھولنے کے لیے ایک چھوٹی سی معصوم بچی کی آواز آئی، وہ کہنے لگی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں گھر کا مالک ہوں۔ اس نے کہا گھر کی تو میں بھی مالکہ ہوں، آپ کون ہیں؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو اس کی ماں نے آواز دی بیٹا آپ کے ابو آئے ہیں۔ تو بیٹیوں کو ابو سے بڑا پیار ہوتا ہے، یہ قدرت نے کوئی انوکھا پیار رکھا ہے، سارے ڈانٹے نا تو انہیں کچھ نہیں ہوتا، دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کر کر کے نہیں تھکتی، جتنی تکلیفیں کوئی دے کچھ بھی نہیں ہوتا، خامد مارتا بھی ہے، سسرال والے ظلم بھی کرتے ہیں، بھائی بھی کئی دفعہ زیادتیاں کر جاتے ہیں، لیکن جب ابو کی طرف سے ڈانٹ ٹپٹ ہو تو بیٹی برداشت نہیں کرتی، کیونکہ پیار یہ انوکھا رکھا ہے کملی والے نے۔ حضور نے بیٹیوں کا پیار یہ الگ تلگ کر کے رکھا۔ جب بیٹی کی کانوں میں نا ابو کی آواز آئی، کہا ابو جی آئے ہیں، پھر ابو جی کے لیے دروازہ کھلا، باپ کے ساتھ چمٹ گئی کہ یہ میرے ابو جی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ قاتل ہے، یہ نہیں پتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول کا وہ دربار ہے جس پہ نظر کرتے ہیں وہ یزکی ہے، اسے پاک کر دیتے ہیں۔ داعیہ قلبی اپنے اس گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اور زمین پر پورا پاؤں اس لیے نہیں رکھتا کہ کوئی چمٹی نہ مر جائے، اتنا خوف خدا پیدا ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا آقا پھر میں نے جب اسے دیکھا تو میں تو غصے سے نیلا پیلا ہو گیا، میں نے بیوی کو ڈانٹ کر کہا جب یہ پیدا ہوئی تو اسے تجھے زندہ درگور کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی داعیہ تجھے پتہ نہیں میں ماں ہوں، میں ماں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے؟ کہا پھر میں نے اسے کہا کہ اب اسے تیار کر اور اسے میں اب لے کے جاتا ہوں۔ اب ماں کی خواہش تھی کہ بیٹی تو جدا ہو رہی ہے، ماں کی یہ تڑپ ہوتی کہ بیٹیاں ان کے سامنے تیار ہوں۔ ماں نے بیٹی کو غسل کروایا، اچھے کپڑے پہنائے، کہتے ہیں کہ کنگھی کرتی ہوئی کنگھی کئی بار گری، زلف و زنجیر میں لکھا گیا کہ کئی بار کنگھی گری۔ بیٹی کہتی اماں یہ کنگھی بار بار کیوں گرتی ہے؟ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی بیٹا لے اور یار حوالے رکھ دے۔ اب بیٹی کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، اصل میں تو جدائی ہو رہی تھی،
حضور رو پڑے، فرمایا پھر کیا ہوا؟ داعیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ، پھر میں اسے لے کر چلا گیا، جنگل میں پہنچا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، گڑھا کھودتی ہوئی میرے جسم پہ مٹی پڑی، وہ اپنا دوپٹہ اتار کر میری مٹی صاف کرتی ہے، یا رسول اللہ میری مٹی صاف کرتی ہے۔ پھر میں نے جب گڑھا تیار ہو گیا تو اس کو بازو سے پکڑ کے گڑھے میں دے مارا، اس نے بڑا شور ڈالا۔ حضور نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ ایسی چیختی تھی کہ اس کی چیخ کی آواز آسمانوں پہ جاتی تھی، وہ کہتی تھی ابا مجھے اب پتہ چلا تو میرا ابو نہیں قاتل ہے، مجھے چھوڑ دے، اس جنگل کے اندر تیرے گھر نہیں آؤں گی، تیرے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گی، تیرا بوجھ نہیں بنوں گی، اے ابا ادھر چھوڑ جا مجھے یہ درندے اور چرندے اور یہ بڑے بڑے جو جانور ہیں یہ کھا کے اپنا گزارا کر لیں گے، یہ ظلم نہ کر، مجھے چھوڑ دے، میں لوگوں کے برتنوں کو صاف کر کے ان کے گھروں کا کھانا کھا لوں گی، تیرے گھر نہیں آؤں گی۔ یا رسول اللہ مجھے ایک ذرا کے لیے بھی مجھے ترس نہ آیا، میں نے مسلسل مٹی ڈالی، اس پر مسلسل مٹی ڈالی اور اسے زندہ درگور کر دیا۔ رحمت عالم نے فرمایا داعیہ یہ تیرا بڑا گناہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، یہ اس وقت تک تھا جب تو دائرہ اسلام میں نہیں تھا، اب تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے حضور نے فرمایا مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، فرمایا مجھے اس دنیا میں خوشبو بڑی پسند ہے، اس دنیا میں عورت بڑی پسند ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، اس وقت تو زندہ درگور کرتے تھے نا، آج کل بڑے حاجی نمازی اور بڑے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے عمرے اور حج کرنے والے، اور جب بیٹھے ہو تو اسلام پہ اتنا لیکچر دیتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں چلتا کہ یہ بہت بڑا اسلام جانتے ہیں، بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، آگے بیٹے حق نہیں دیتے، تمیز کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہم سے حق نہ مانگے، اگر حق مانگ لے تو اس کے بچوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں ہمارے معاشرے میں یہ کام ہے کہ نہیں ہے، یا کہ نہیں ہے نا؟ میرے پاس تو سینکڑوں اس طرح کے کیس آتے ہیں، ظلم۔ تو میرے دوستو اس لیے حضور نے کہا مجھے تیری دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، اور اس کے بعد تیسری چیز کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر مجھے اس دنیا کے اندر نماز بڑی پسند ہے، کیوں؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا نا؟ نماز میری آنکھوں کی، نماز میری آنکھوں کی، محفلیں کرانے والوں سنو، کوئی محفل قبول نہیں اگر فرض نماز نہیں تو، جھوٹ ہے سارا، یہ دھوکہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ لاکھوں روپیہ تم محفل پہ لگاتے ہو، بینر بنتے ہیں، ثنا خان آتے ہیں، مولانا آتے ہیں، پیر آتے ہیں، لنگر پکتا ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ بانیان محفل نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ حافظ وقاص صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ چہلم اور جمعرات کی دعائیں ہوتی ہیں، باپ کا باپ مر گیا اس کے لیے 40واں کریں، یہ فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ مستحب کام ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، جو فرض ہے وہ ہم نہیں کرتے، فرض ہم پہ نماز ہے۔ میرے سائی حضور کی کتاب ہے تنویر الابرار، اس میں انہوں نے حضرت سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایت لکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو جس کا نام لے کے لوگ کہتے ہیں کہ زبان پلید ہوتی ہے، جانوروں کے اندر ایک جانور ہے، حالانکہ قرآن میں اس کا نام ہے خنزیر، قرآن کا لفظ ہے خنزیر، ہے یا کہ نہیں؟ یہ نام لے لی زبان پلید ہو جاتی ہے کچھ لازم۔ اس میں لکھا ہے کہ خنزیر سے جب پوچھا گیا، اہل کشف نے پوچھا، وہ کہنے لگا کہ میں اللہ سے پناہ ان لوگوں کی مانگتا ہوں جو بے نمازی ہیں۔
اس محفل کا تحفہ ہے. دعا کریں اللہ میں نمازی بنائے, اللہ میں محمد و آل محمد کا صحیح نوکر بنائے. آج جس صدیق اکبر کی بات آپ کر رہے ہیں نا, شور پڑ گیا اس کے گھر میں, شور و غل ہے کہ زوجہ نے بھی شور کیا, سب نے محلہ اکٹھا ہو گیا. آپ نماز پہ کھڑے, نماز ہو رہی, بس ابو بکر کی نماز ختم ہوئی تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ کس چیز کا شور تھا, کیا ہوا تھا؟ کہا ہے اللہ کے پیارے, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ابو بکر, آپ کا بچہ یہ اندر سویا ہوا تھا تو کچے مکان ہے, وہاں سے سانپ اس کے اوپر گر پڑا. میں نے شور کا کیا کہ یہ سانپ اسے کاٹ نہ لے. محلے والے آئے, انہوں نے سانپ کو مارا, بگایا. آپ ایک سیکنڈ کے لیے ٹس مس نہ ہوئے, فرمایا میں اللہ کی ملاقات کے لیے کھڑا تھا. سید عالم نے فرمایا ابو بکر, تین چیزیں تیری دنیا کے اندر مجھے بڑی پسند ہے. مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. فرمایا مجھے عورت بڑی پسند ہے, مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی فرمایا یا رسول اللہ, اب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کھڑے ہو گئے, سر جھکا لیا, ہاتھ باندھ لیے, کہنے لگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول. اس دنیا کے اندر تین چیزیں ابو بکر کو بھی بڑی پسند ہے. آخر تک آواز آنی چاہیے. یا رسول اللہ تین چیزیں مجھے بڑی پسند ہے. رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا پسند ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر وقت تیری خدمت میں رہنا بڑا پسند ہے. اے اللہ کے رسول دنیا مافیا کے اندر مجھے کیا پسند ہے؟ میری پسند سنو. سیدنا ابو بکر کہنے لگے ان نظر الی وجہ یا رسول اللہ, اے اللہ کی رسول آنکھیں میری ہو, چہرہ آپ کا ہو, بس دیکھتا جاؤں, یہ بڑا پسند ہے. اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشدی ویکھنا رجا. لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا, اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے, میں ہور کتے ولی بچاؤں. مرشد دا دیدار یا حضرت باؤ, مینوں لکھی کروڑا جاؤں. میں یا رسول اللہ ان نظر الی, اے اللہ کی حبیب آنکھیں میری ہوں, چہرہ آپ کا ہو. صدیق اکبر کو یہ بڑا پسند ہے. کیا کمال کا مرید ہے اور کیسا فنا فی شیخ ہے اپنے محبوب کے اندر. مولانا روم نے جب اس حدیث کو پڑھا اور اپنے مرشد کے سامنے بیٹھے, کہنے لگے پیر کامل صورت ذل الہ, یعنی دید پیر دید کبریا. النظر الی وجہک یا رسول اللہ, یہ صدیق اکبر کی پہلی پسند ہے. حضور نے کہا میرے پیاری ابو بکر اور کیا پسند ہے؟ جناب ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹی میری ہو. آخر تک بولے کیا ہو گیا؟ اے اللہ کے حبیب بیٹی میری ہو, عائشہ صدیقہ ہو, بنت صدیق ہو, محبوب رب العالمین ہو. اے
کے نکاح میں آ جائے، آپ کی منقوہ بن جائے، وہ آپ کی منقوہ بن جائے. یہ نسبتیں، یہ قسمتیں، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں صدیق کو بڑی پسند ہے. پہلے تو اپنا آپ پیش کیا، نظر میری اور آپ کا چہرہ ہو، پھر اولاد میں سے بیٹی کو پیش کیا. اب صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیسری چیز مجھے بڑی پسند ہے. میرے پیارے ابو بکر کو کیا پسند ہے؟ یا رسول اللہ مال میرا ہو، مال میرا ہو اور اسے آپ بے دریغ خرچ کرتے چلے جائیں. صدیق کو یہ بڑا پسند ہے. وہ کرنا دیتا ہے اپنا مال بے دریغ. حضور نے کہا اسلام کے لیے مال جمع کرائیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر دفعہ دیکھتا ہوں ابو بکر ہم سے آگے ہو جاتے ہیں، اس دفعہ ہم آگے نہیں ہونے دیں گے، میں زیادہ مال جمع کراؤں. حضور کی بارگاہ میں عمر مال لے کر آئے. میں عمر کیا لے کے آئے؟ آقا آدھا لے آئے ہوں آدھا چھوڑ آئے. انتظار کر ابو بکر آ رہے. سارا مال اکٹھا کیا جو گھر میں تھا، گٹھڑی باندھی، سوجا کے سر پہ رکھی، پھر اندر چلے گئے. اپنے کپڑے بھی اتارے، کاٹ کا لباس پہن لیا اور ان کو جوڑنے کے لیے جھاڑیوں کے کانٹے اتار کر کے بٹن بنا لیے. پھر اندر چلے گئے. کچے مکان ہوتے تھے مٹی والے، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں دیواروں پر. زوجہ کہتی ہے کیوں دیر لگا رہے ہو، جلدی کرو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے. ابو بکر اس طرح دیوار پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. کہا اس لیے پھیرتا ہوں کوئی سوئی تو نہیں بچ گئی جو حضور کے در تک نہ پہنچ سکے. مال میرا ہو اور اسے آپ پہ دریغ خرچ کرتے چلے جائیں. حضور کی بارگاہ میں سارا مال لے کر کے پہنچے. جبریل جب حضور کے پاس آیا، کاٹ کے لباس میں ہے، اور میں جبریل آج نوری لباس کہاں ہے؟ کہا اللہ نے کہا آج رسول کیا کہ عتیق نے، اس کے صدیق نے کاٹ کے لباس ہمارے عشق میں پہنا ہے. آج آمنہ نے عشق کے فرشتے بھی کاٹ کا لباس پہنے گے. یہ ہے ابو بکر. حضور نے کہا کیا لائے ہو؟ آقا سارا لے رہے ہیں. وہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے لیے کافی ہے اللہ اور اللہ کا رسول. اور بکر نے یہ نہیں کہا صرف اللہ کافی ہے، یہ نہیں، یہ بکر کا عقیدہ نہیں، یہ مولوی کا ہے. اور بکر کو جو اللہ ملا ہے وہ رسول سے ملا ہے. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی وفد بکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جناب ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے، انہوں نے پھر ترجمہ کیا. کہنے لگے پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، پروانے کے لیے چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے کافی ہے خدا اور اس کا رسول بس. کلندر لاہوری کا ترجمہ ہے. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے کافی ہے خدا اور اس کا. یہ تین پسند حضرت سیدنا ابوبکر کی ہے. حضرت عمر ابن خطاب وہاں کھڑے تھے. کہا کہ تین چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں. میں شارٹ جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں. عمر تجھے کیا پسند ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا کے اندر تین چیزیں، اچھی چیزوں کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور حدود اللہ کو قائم کرنا، یہ تین چیزیں عمر کو بڑی پسند ہیں. حضرت عثمان ذو النورین کھڑے تھے، فرمایا آقا تین چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں. رحمت عالم نے فرمایا ذو النورین تجھے کون سی تین چیزیں پسند ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے دسترخوان پہ لانا، انہیں کھانا کھلانا عثمان کو بڑا پسند ہے. اور یا رسول اللہ سلام کو پھیلانا یہ بڑا پسند
पसंद है, शब बेदारी करना, सारी सारी रात उसके लिए क़याम करना बड़ा पसंद है। शेर खुदा खड़े थे, फरमाया अली तुझे क्या तीन चीजें पसंद हैं? मौलाए कायनात ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ तलवार को चलाना अली को बड़ा पसंद है। ये जुल्फ़िकार चलती रहे तो काम ठीक रहता है। दुश्मने खुदा के लिए, दुश्मने रसूल के लिए तलवार चलाना अली को बड़ा पसंद है। गर्मियों के रोजे रखना अली को बड़ा पसंद है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में जिहाद करना बड़ा पसंद है और मेहमानों की मेहमान नवाजी करना अली को बड़ा पसंद है। जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रवास करते हुए आए और मैं आका आपकी पसंद भी सुनी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की पसंद सुनी, मैं फरिश्तों का प्रेसिडेंट भी तीन बातें पेश करना चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है? फरमाया जिब्रील तुझे क्या पसंद है? कहने लगा या रसूलल्लाह, इस दुनिया के अंदर तीन चीजें बड़ी महबूब है। अंबिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में आना बड़ा पसंद है, रसूलों के पास अहकामों कलामों खुदाबंदी का लाना बड़ा पसंद है, और अल्लाह ताला की हमदो सना करना जिब्रील को बड़ी पसंद है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील जी या रब्बे जलील, सबकी पसंदें हो गई, अब मेरी पसंद भी बता दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब, मुझे भी इस दुनिया के अंदर तीन चीजें बड़ी पसंद है। रहमत आलम ने फरमाया मेरे मौला तुझे क्या पसंद है? फरमाया जिक्र करने वाली जुबान बड़ी पसंद है। कह दो ना सुभान अल्लाह, ताकि उसकी पसंद में तुम आ जाओ। फरमाया मुझे जिक्र करने वाली ज़बान बड़ी पसंद है। अल्लाह की नेमतें मिलने वाले जब शुक्र करते हैं उनका शुक्र करना बड़ा पसंद है। अलामो मसाइब के अंदर, तकलीफ के अंदर, जिस्म पर जो तकलीफें टूटती हैं उन पर सब्र करने वाला बड़ा पसंद है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, तीन चीजें अल्लाह को भी बड़ी पसंद है। जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, और तकलीफों परेशानियों के अंदर सब्र करने वाला जिस्म बड़ा पसंद है। ये सारी पसंदें सुनाई हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ने जब इन हदीसों को पढ़ा, आप फरमाते हैं तीन चीजें इस दुनिया में मुझे भी बड़ी पसंद है। आपको क्या पसंद है? कहने लगे हैं लंबी रातों में हुसूले इल्म, बड़ाई और फख्र को तर्क करना, दुनियावी मोहब्बत से दिल को खाली रखना। नौमान बिन साबित को बड़ी पसंद है। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं तीन चीजें तो मुझे भी बड़ी पसंद है। कहते हैं रोज़े रसूल की हाज़िरी मुझे बड़ी पसंद है, और आपके मज़ार अक़दस पर हमेशा रहना ये बड़ा पसंद है, और आपके अहले बैते इकराम की ताज़ीम तौक़ीर करना, उनसे मवद्दत करना और उनका जिक्र करके खुश होना इमाम मालिक को बड़ा पसंद है। इमाम शाफी कहने लगे तीन चीजें मुझे भी बड़ी पसंद है। उसने इखलाक से पेश आना, तकल्लुफ और बनावट को छोड़ना, और तसव्वुफ के रास्ते पर गामज़न होना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं तीन चीजें मुझे भी बड़ी पसंद हैं। कहने लगे अल्लाह ताला और उसके रसूल के इरशादात और फरमूदात पर अमल पैरा होना, आपके अनवारों तजल्लियात से बरकत हासिल करना, और आपके मारूफ तरीके पर चलना, ये मुझे बड़ा पसंद है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत के सदके उनके तज़किरे करना नसीब फरमाए, और अल्लाह सबकी जो दिली नेक आजाद है जनाब अबू बकर के सदके सबकी दिली नेक आजाद को पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सफ़े दुरुस्त फरमाए।